الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا عيننا وعوننا وعيوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومصحوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا أعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں اپنی چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ کریم سے التجا اللہ پاک نماز جمعۃ المبارک کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ جو میں نے عنوان چھیڑا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالہ سے ہے، اللہ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر مختلف واقعات کا ذکر فرمایا۔ ان واقعات کو ذکر کرنے کا جو مقصد ہے کہ کچھ واقعات ایسے ہیں کہ بندہ ان سے عبرت پکڑتا ہے کہ جس عمل کی وجہ سے جس برے عمل کی وجہ سے وہ واقعات پیش آئے تاکہ
بندگان خدا ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار فاعتبروا یا اولی الابصار۔ سبق حاصل کرنا، سبق حاصل کر کے پھر ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیان کر کے اللہ پاک کی جو قدرت ہے اس کا اچھی طرح بندے کو ملاحظہ ہو جاتا ہے، اور ان واقعات کی وجہ سے بندے کے ایمان کے اندر حلاوت پیدا ہوتی ہے، بندے کے ایمان کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ پاک کی قدرت کاملہ پر بندے کا یقین پہلے سے بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس سے بندے کو اللہ پاک کی قدرت پر یقین کامل بھی حاصل ہوتا ہے، اور بندے کے ایمان کے اندر تازگی بھی آتی ہے، اور اس سے میلاد مصطفیٰ بھی ثابت ہوتا ہے۔ تین پہلو سے اس واقعے کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، فرمایا کتاب میں مریم کو یاد کرو، کتاب میں مریم کو یاد کرو۔ اس سے یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ کے بندوں کا، اللہ کی بندیوں کا ذکر کرنے کا حکم خود میرا رب دے رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے بندوں کو یاد کرنا، ان کے تذکرے کرنا، ان کے قصیدے پڑھنا، ان کے مناقب بیان کرنا، ان کے فضائل بیان کرنا، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا اللہ کی ولیہ ہیں، اللہ کی ولیہ ہیں۔ جب اللہ کی ولیہ کے ذکر کرنے کا حکم دیا جا رہا اور قرآن سے ثابت ہے، تو پھر امام الانبیاء کا ذکر کیوں نہیں کیا جائے گا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، فرمایا کتاب میں مریم کو یاد کرو، اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے مکان میں ایک جگہ پر اللہ کی یاد میں مصروف تھی، اللہ اللہ کر رہی تھی، تبتل اختیار کیا ہوا تھا، تبتل یعنی تنہائی اختیار کی ہوئی تھی۔ اسلام میں تو چونکہ یہ زیادہ دیر اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے وہ اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ کر لیتے اور اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہو جاتے۔ تو اللہ پاک اس چیز کا ذکر فرما رہا ہے کہ جب مریم اپنے مکان میں ایک سائیڈ پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے میں مصروف تھی، اللہ کو منانے میں مصروف تھی، اللہ کی عبادت میں مصروف تھی، اور کوئی کام نہیں تھا، پھر کیا ہوا؟ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، وہ اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھی ہوئی تھی، ان کو کسی کام کی کوئی خبر نہیں تھی، الگ تھلگ ہو کے بیٹھی ہوئی تھی، تنہائی اختیار کی ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے پھر ہم نے اس کے طرف ایک اپنا روحانی فرشتہ بھیجا، اپنا ایک روحانی فرشتہ
بھیجا فتمثل لها بشرا سویا، اس سے پہلے مریم کو کسی بشر نے مس نہیں کیا ہوا تھا۔ یہ جب آیا فرشتہ آیا حضرت مریم سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا کے پاس فرشتہ آیا، جب دیکھا کہ یہ تو کوئی عجیب سی مخلوق اتر آئی ہے تو حضرت مریم خوف زدہ ہو گئی، غم زدہ ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا پیش آ گیا۔ اب قرآن حضرت مریم کی ادائیں ذکر کر رہا ہے، اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے بندوں کی اداؤں کو بیان کرنا میرے رب کی سنت ہے، میرے رب کی سنت ہے۔ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ یہ تو کوئی مخلوق میرے پاس آ گئی ہے، اب حضرت مریم سلام اللہ علیہا جواباً کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، فرمایا میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، میں اس کام سے پناہ مانگتی ہوں اگر تو پاک ہے، یعنی اے آنے والے اگر تو پرہیزگار ہے، اگر تو متقی ہے، اگر تیرے دل میں رب کا خوف ہے تو جو آیا ہے تو میں اس سے پناہ مانگتی ہوں، میرے قریب نہ آنا، میرے قریب نہ آنا۔ یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا کی گفتگو ہے جو اللہ کا قرآن بیان کرتا چلا جا رہا ہے۔ پھر جو آنے والا تھا وہ بھی عام کوئی شخصیت نہیں تھی، وہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا قاصد تھا، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ تھا۔ وہ کہنے لگا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، فرمایا بے شک میں اللہ کی طرف سے تیری طرف بھیجا گیا ہوں، مجھے اللہ نے تیری طرف بھیجا ہے، مجھے اللہ نے تیری طرف بھیجا ہے، اور بھیجنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے کسی کی طرف کسی بندے کو نہیں بھیجا جاتا، تو مجھے تیرے رب نے تیری طرف بھیجا ہے، میں کیا کروں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے پاکیزہ لڑکا دوں۔ اس جملے پہ غور کرنا، میں تجھے پاکیزہ لڑکا دوں۔ اب لڑکے کون دیتا ہے؟ لڑکی کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو یہ کہہ رہا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے لڑکا دوں، یہ شرک نہیں ہے؟ آنے والا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے لڑکا دوں، میں تجھے پاکیزہ لڑکا دوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے پاکیزہ لڑکا دوں۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی کو یہ کہہ دینا کہ میں تجھے یہ چیز دوں، یہ شرک نہیں ہوتا، یہ شرک نہیں ہوتا۔ اصل میں فرشتے کی جو گفتگو کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ لڑکا تو دینا ہے اللہ نے، لیکن اس کا ذریعہ میں بن رہا ہوں، اس کا ذریعہ میں بن رہا ہوں، میرے رب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میرے رب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا، ستھرا لڑکا دوں۔ اب حضرت مریم سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا آگے سے پھر کہتی ہیں، قرآن سنتے جائیے، اپنے ایمان کو تازہ کرتے چلے جائیے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا کہتی ہیں قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، فرمایا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، میرے ہاں لڑکا
کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی بشر نے اب تک چھوا نہیں ہے، مجھے کسی بشر نے اب تک چھوا نہیں ہے، کوئی میرے قریب نہیں گیا۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ ہی میں کوئی بدکارہ عورت ہوں، نہ ہی میں کوئی بدکارہ عورت ہوں، نہ مجھے کسی لڑکے نے چھوا ہے، کسی بشر نے چھوا ہے۔ میرے یہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ لڑکے اور لڑکی کی پیدائش کے لیے بندے اور عورت کا ملاپ ضروری ہے؟ وہ تو ہوا نہیں، لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا قال کذالک قال ربک هو علی ہین۔ آنے والے فرشتے نے کہا کہ یہ تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے، اس سے میرے رب کی قدرت کا ظہور ہو رہا۔ جو رب بغیر ماں کے بغیر باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، اور جو رب آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا کو زندہ کر سکتا ہے، ایک بندے سے عورت کو پیدا کیا جا رہا ہے، بندے سے عورت کو پیدا کیا جا رہا ہے، اس رب کے لیے یہ بات مشکل نہیں ہے کہ تجھ سے بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دے۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، یہ بات تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آگے اللہ پاک کیا فرماتا ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، تاکہ اس کام کو جو بیٹے کی پیدائش ہے بغیر باپ کے، اللہ پاک اسے لوگوں کے لیے واضح نشانی بنا دے۔ کس کی نشانی؟ اپنی قدرت کی نشانی، اپنے قدرت کے ظہور کی نشانی کہ رب ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، اس سے کوئی بھی چیز محال نہیں ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکن، پس وہ ہو جاتی ہے، یہ اس کی شان ہے۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، یہ تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، تاکہ اسے لوگوں کے لیے واضح نشانی بنا دے، اپنی رحمت کا اظہار کرے۔ پھر کیا ہوا؟ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر وہ کام ہو گیا۔ کون سا کام؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی اماں کے پیٹ میں آ گئے، اپنی اماں حضرت مریم کے پیٹ میں آ گئے۔ یہ میرا رب اپنے نبی عیسیٰ کا میلاد بیان کر رہا ہے، اللہ اپنے نبی عیسیٰ کا میلاد بیان کر رہا ہے۔ عیسیٰ تو میرے نبی کا مقتدی ہے، عیسیٰ تو میرے نبی کے خادم ہیں۔ جب خادم کا ذکر قرآن میں ہو سکتا ہے تو مخدوم کا ذکر کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب مقتدی کا ذکر قرآن میں ہو سکتا ہے تو پھر امام الانبیاء کا میلاد منانے میں شرک کہاں سے آ گیا؟ ہمیں بھی تو کوئی بات سمجھائے نا، جو ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا، آپ اس کو اپنے پیٹ میں لیتی ہوئی ایک کھجور کے تنے کے نیچے چلی گئی، اور اتنا درد ہوا، کہنے لگی کاش میں اس شرمندگی سے پہلے ہی مر جاتی، میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، جو میرے ساتھ کام ہونے والا ہے۔ آواز آئی نیچے دیکھ، ہم نے تیرے نیچے دودھ کی نہر جاری کر دی ہے، اور جو تیرے اوپر یہ کھجور کا تنا ہے وہ خشک تنا تھا۔ وہ کیا تھا؟ خشک تنا تھا۔
فرمایا اس کو ہاتھ لگانا. حضرت مریم سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہ نے اس کو ہاتھ لگایا. جب اس کو چھوا تو یوں ہلایا تو اللہ نے اس سے تر و تازہ کھجوریں اتار دی. اب کھجوریں کس نے اتاری؟ اللہ نے. لیکن وسیلہ کون بنی؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا. ہم بھی یہی کہتے ہیں بھائی، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کام کون کرتا ہے؟ اللہ. بیٹے کون دیتا ہے؟ اللہ. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. غموں سے نجات کون دیتا ہے؟ اللہ. دکھوں سے نجات کون دیتا ہے؟ اللہ. لیکن اللہ کے بندے وسیلہ بنتے ہیں. اللہ کے بندے وسیلہ بنتے ہیں. یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا، آپ نے جب اس تنے کو ہلایا تو اللہ نے اس سے تر و تازہ کھجوریں اتار دی. اب حکم ہوا فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنَا، تمہیں اس کو کھا اور اس نہر سے پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر. اس سے کھا. کس کو کھا؟ جو کھجوریں اتری ہیں. جب اس کو کھایا گیا تو مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا نے کھجوروں کو کھایا اور دودھ کو پیا تو جو حمل کا درد ہے وہ جاتا رہا. جو حمل کا درد ہے وہ جاتا رہا. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، جب کسی بشر کو دیکھے. کون دیکھے؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ. تو کیا کہنا؟ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. سنا یہ کہنا کہ میں نے ایک دن کے خاموشی کے روزے کی منت مانی ہوئی ہے. اللہ کے لیے خاموشی کا ایک دن کا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. کسی بشر سے تو نے کلام نہیں کرنا. میرا رب خود آداب سکھا رہا ہے. میرا رب خود طریقہ سکھا رہا ہے. کسی سے تو نے کلام نہیں کرنا. کیا ہوا؟ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا، آپ جب اپنے لال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس لے کے آ گئی. قوم کہنے لگی اے مریم یہ تو نے بہت برا کام کیا ہے. یہ تو نے بہت برا کام کیا ہے. تیرا خاندان اچھا ہے، تیرے لوگ اچھے ہیں، تیرے بہن بھائی اچھے ہیں، تیرا خاندان بڑا پاکیزہ ہے. یہ تو نے کیا کر دیا؟ اب جواب کس سے مانگا جا رہا ہے؟ حضرت مریم سے. ماشاءاللہ آپ حضرت دماغ بیٹھے ہیں. جواب کس سے مانگا جا رہا ہے؟ پھر جواب کس کو دینا چاہیے؟ حضرت مریم کو دینا چاہیے نا. یونس سے پوچھا جا رہا ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ تو نے کیا کر دیا؟ تو نے تو بہت برا کام کیا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. کہنے لگے کہ تیری بہن بہت اچھی تھی، تیرے بہن بھائی بہت اچھے تھے، وہ تو ایسے نہیں تھے. یہ تو نے کیا کیا؟ اب حضرت مریم سے ہوا ہے سوال. حضرت مریم سے ہوا ہے سوال، تو جواب کس کو دینا چاہیے؟ حضرت مریم کو. اب کہتی فاشارت الی، اس سے پوچھو جو بھگوڑے میں پڑا ہوا ہے. مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو جو بھگوڑے میں پڑا ہوا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر حضرت مریم کی عزت کا سوال ہو تو گواہی عیسیٰ دے. اگر میرے نبی کے گھر کی عزت کا سوال ہو تو گواہی خود اللہ دیتا ہے.
گواہی خود اللہ دیتا ہے۔ جب حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر کچھ الزام لگایا گیا، 30 دن تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، حضور نے کوئی جواب نہ دیا، حضور نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے رب نے عائشہ کی شان میں قرآن پاک میں آیتیں اتار دیں۔ اگر میرے نبی کے گھر کی عزت کا سوال ہو تو گواہیاں پاکیزگی کی رب دیتا ہے، جب میرے نبی کی خود عزت کا سوال ہوگا تو رب کیوں نہیں گواہیاں دے گا؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ نے فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ چند گھنٹے یا چند دن آپ کی عمر۔ اب قوم کیا کہتی ہے؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ تو بچہ ہے، یہ تو بچہ ہے، یہ کیسے گفتگو کرے گا؟ یہ تو ابھی بنگوڑے میں ہے۔ ہم ایک اوپر سے تو برا کام کر کے آئی ہے اور ایک ہمیں کہتی ہے کہ اس بچے سے پوچھو، صفائی تو دے، بچہ نہیں صفائی تو دے، ہم نے تیری صفائی لینی ہے، تو بچے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اب چونکہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا حکم ہے خاموشی کا، آپ نے کوئی بات کرنی نہیں۔ ابھی قوم اس بات پہ پڑی ہوئی ہے کہ یہ بچہ کیسے بات کرے گا، ہم ان سے کیسے بات کریں گے، یہ تو بگوڑے میں پڑا ہوا ہے، یہ تو نہ سمجھ ہے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہر بچہ نہ سمجھ نہیں ہوتا، ہر بچہ نہ سمجھ نہیں ہوتا۔ یہ تو نبی ہے نا عیسیٰ علیہ السلام۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا تھا عورتوں نے، تو جب بات ذرا آگے نکل گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو، ایک ایسا بچہ لے آؤ جو ماں کا دودھ پیتا ہو، اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ جب بچے کو لایا گیا تو بچے نے کہا کہ دیکھو جناب، اگر قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف جھوٹے ہیں، زلیخا سچی ہے۔ اگر قمیص یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے پھر یوسف سچے ہے، زلیخا جھوٹی ہے۔ جب نبیوں کی عزت کا سوال ہو تو دودھ پیتے بچے گواہیاں دے دیتے ہیں، اب تو خود نبی کی ماں کی عزت کا سوال ہے، اب عیسیٰ کی ماں کی عزت کا سوال ہے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہر بچہ عام نہیں ہوتا۔ پھر ویسے میرا رب قادر ہے، میرا رب قادر ہے، جس کو چاہے بولنے کی طاقت عطا فرما دے۔ اس نے تو کہنا کون ہو جا فیکن، وہ ہو جاتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ ابھی قوم یہ بات کر ہی رہی ہے، ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنگوڑے میں تقریر کرنا شروع کر دی۔ کہتے ہو میری ماں سے سوال کرنے والوں، میری ماں پہ باتیں کسنے والوں، میری ماں سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو میں کون ہوں۔ قال انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ کیوں کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ بات کیوں کہی؟ انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی ہیں، کیا ہے؟ نبی ہیں، اور نبی کو ہر بات کا علم ہوتا ہے، نبی کو ہر بات کا علم ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ ایک وقت آئے گا مجھے ماننے والے یہ خیال کریں گے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کی تو شان یہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، اس کی شان ہے۔ چونکہ لوگ کریں گے باتیں کہ عیسیٰ ہوا بغیر باپ کے پیدا، اعوذ باللہ مریم اللہ کی بیوی ہے، لوگ کریں گے خیال، تو آپ نے جو گفتگو کا آغاز فرمایا اس سے اس بات کی نفی کر دی کہ مجھے کچھ اور نہ سمجھ لینا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا
بندہ. واہ، یہ عیسیٰ اپنا خود میلاد بیان کر رہے ہیں، یہ عیسیٰ اپنا مقام بیان کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا بندہ ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے مقام کی بات ہے کہ جو بندہ اللہ کا بندہ بن جائے، جو بندہ اللہ کا بندہ بن جائے، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں نا؟ جو بندہ اللہ کا بندہ بن جائے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے. ہر بندہ اللہ کا بندہ نہیں بنتا. تو جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے نا، جو اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے، جس کو اللہ اپنے بندے ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا ہے، پھر اس سے کہتا ہے بس اب تو مانگتا چلا جا، میں عطا کرتا چلا جاؤں. انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، چند گھنٹے عمر ہے قبلہ یا چند دن عمر ہے. آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب بھی دے کے بھیجا ہے. جب عیسیٰ کو پتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، جب ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ نے مجھے کتاب دے کے بھیجا، کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2. پھر فرمایا وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، مجھے نبی بھی بنا کے بھیجا، مجھے نبی بھی بنا کے بھیجا ہے. کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3. پھر فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، میں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، مجھے برکت والا بنا کے بھیجا ہے، مجھے برکت والا بنا کے بھیجا ہے، عظمت والا بنا کے بھیجا ہے، رحمت والا بنا کے بھیجا. اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں، وَأَوْصَانِي، مجھے وصیت کی گئی ہے، بالصلاۃ، نماز کی، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا. کتنی باتیں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے؟ 4. پہلی بات میں اللہ کا بندہ ہوں. دوسری بات مجھے صاحب کتاب بنایا گیا. تیسری بات مجھے نبی بنایا گیا. چوتھی بات مجھے برکت والا بنایا گیا. یہ تو عیسیٰ ماں کے بنگوڑے میں آ کے بات کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے اپنا بندہ بنایا، مجھے صاحب کتاب بنایا، مجھے نبی بنایا، مجھے برکت والا بنایا. عیسیٰ اپنی ماں کے پنگوڑے میں آ کے بات کر رہے ہیں. میرا نبی کہتا ہے والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین. میرا نبی کہتا ہے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. جب عیسیٰ کو پتہ ہے مجھے اللہ نے اپنا بندہ بنایا، مجھے اللہ نے صاحب کتاب بنایا، مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا، میں جہاں کہیں بھی ہوں میرے لیے میں برکت ہی برکت، میں برکت والا ہوں، میں عزت والا ہوں. عیسیٰ تو وہ ہے، عیسیٰ تو وہ ہے جو میرے نبی کی خود بشارتیں دیتے چلے گئے. کہا وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اے میری قوم میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام آسمانوں پہ احمد ہوگا اور جس کا نام زمینوں پہ محمد ہوگا، جس کا نام زمینوں پہ محمد ہوگا. تو عیسیٰ تو میرے نبی کا مقتدی ہے. عیسیٰ نے تو میرے نبی کے پیچھے اقصا میں نماز پڑھی ہے. عیسیٰ نے تو میرے نبی کے پیچھے اقصا میں نماز پڑھی ہے. وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے، نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا. نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے تقریر،
کہتے وبرم بوالدتی، میری والدہ بدکارہ نہیں ہے، میری والدہ بدکارہ نہیں ہے، میری والدہ پاکیزہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اپنی والدہ کی عزت کی گواہی دینا یہ بھی نبیوں کی سنت ہے۔ قرآن پڑھ کے تو دیکھو یار، قرآن سے ہر چیز ملتی ہے۔ میں کوئی قصے کہانی تھوڑی پڑھ رہا ہوں، ابھی تک میں نے کوئی حدیث تو پڑھی نہیں ہے، صرف ایک حضور کے جو مقام کی جو کہ میں جب آدم و مٹی اور پانی کے درمیان تو اس وقت وہ حدیث پڑھی، ابھی تک میں قرآن پڑھتا جا رہا ہوں۔ قرآن پڑھ کے دیکھو لیکن عشق محمد کے ساتھ پڑھ کے دیکھو، دل میں حضور کا عشق رکھ کے پڑھو۔ وبرم بوالدتی، میری والدہ پاکیزہ ہے، میری والدہ بدکارہ نہیں ہے۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ نے مجھے سختی والا بدبخت نہیں بنایا۔ یہ بھی نبی کو، یہ بھی عیسیٰ کو علم ہے، یہ بھی عیسیٰ کو علم ہے۔ آگے بڑی پیاری بات ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ میں کہتا ہوں اہل سنت اپنے عقیدے پہ ناز کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں ستھرا عقیدہ عطا فرمایا۔ ہمارا عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، بس مسئلہ ہمارے عمل یہ ہے، اندر یہ ہے کہ ہم عملی طور پہ بڑے کمزور ہیں، نمازیں نہیں ہم پڑھتے، شریعت کے مطابق ہم عمل نہیں کرتے، ورنہ جس طرح ستھرا ہمارا عقیدہ ہے نا، اتنا ستھرا ہمارا عمل بھی ہو جائے نا، تو پھر دنیا اور آخر کی تمام کامیابیاں میرے اور آپ کے قدم چومنا شروع کر دیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، فرمایا جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر بھی سلام ہے۔ آپ نے بات کو ضائع کر دیا، جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر بھی سلام ہے، ویوم اموت، اور جس دن مجھے مارا جائے گا اس دن پر بھی سلام ہے، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، پھر جس دن مجھے زندہ کیا جائے گا اس دن پر بھی سلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوں اور اپنے پیدا ہونے کے دن پر پڑھے سلام، قرآن کر دے بیان، پھر جس دن ان کا وصال ہو اس دن پر بھی وہ پڑھے سلام، قرآن کر دے بیان، پھر جس دن وہ زندہ کیے جائیں اس دن پر بھی وہ کہیں ہو سلام، قرآن کر دے بیان۔ بھائی عیسیٰ کے سلام قرآن میں ہو گئے بیان، وہ شرک نہیں ہے۔ میرے نبی پہ سلام پڑھا جائے وہ شرک ہو جاتا ہے۔ کہاں سے ہم نے باتوں کو لے لیا؟ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مارا جاؤں گا، جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، اس دن پر سلام ہی سلام ہے۔ اس لیے ہم بھی 12 ربیع الاول کو سلام پڑھتے ہیں، ہم بھی 12 ربیع الاول کو سلام پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہم بھی کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کوشش کیا کریں جمعے کے دن 8ویں دن سلام پڑھ کے جایا کریں، اجتماعی طور پہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے جایا کریں۔ کچھ نہیں ہوتا، یہ دنیا کا نظام جب میں اور آپ نہیں ہوں گے تب بھی چلتا رہے گا، جب ہم نہیں تھے تب بھی چل رہا تھا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ذالک عیسیٰ بن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم ہے، یہ عیسیٰ بن مریم ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون۔ پھر آگے اللہ بیان کرتا ہے ما کان للہ، یہ ساری عیسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ پاک ہے، اس کے لیے کوئی لڑکا نہیں ہے، یعنی اس کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، فانما یقول له، وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکن، وہ ہو جاتا ہے، کن ہو جا فیکن، وہ ہو جاتا ہے۔ وان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک میرا اور آپ کا رب وہی ہے، میرا اور آپ کا رب
وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور تمہیں بھی پیدا کرے گا یا پیدا کیا ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن نے بیان کیا۔ آخر میں ایک دو باتیں کر کے آپ کے مقام کی بات کو سمیٹتا ہوں، وقت بھی ہوا چاہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی برس والا مریض میرے پاس لے آؤ، یعنی کوڑ والا، میں اس کو ہاتھ لگا دوں گا، اللہ اسے شفا دے دے گا۔ کوئی پرانا مردہ جو فوت ہو گیا ہو بڑی دیر سے، اس کو اس کی قبر پہ مجھے لے چلو، میں اللہ کے حکم سے اس کو کہوں گا، وہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں تم گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو اور کھا کر کیا آئے ہو، میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں۔ بڑی شان ہے، کیا ہے؟ بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام تو کوڑ کے مریض کو خود ہاتھ لگائیں تو اللہ اسے شفا دے دے۔ میرے نبی کا فرمان ہے غبار المدینہ یشفی الجزام، پوری کی پوری مدینے کی مٹی جس کے جسم پر لگا دی جائے اللہ اسے کوڑ سے شفا دے دیتا ہے۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ لگ رہا ہے، ادھر وہ مٹی جس نے میرے جانے جانا کے قدموں کو چوم رکھا ہے، وہ مٹی جس نے میرے جانے جانا کے قدموں کو چوم رکھا ہے، وہ شفا قرار دی جا رہی ہے۔ پھر بڑی بات ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں خبر دے دیتا ہوں تم کیا کھا کر آئے اور گھروں میں کیا چھوڑ کے آئے۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں الجامع الصحیح البخاری، اس میں بڑی باتیں ہو سکتی ہیں۔ الجامع الصحیح البخاری، حضور علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے، دو قبروں پہ حضور ٹھہر گئے، میں کانا یعذبان فی قبوری ما صحابہ، ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، پھر آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں۔ ان میں سے ایک بندہ وہ تھا جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اپنے آپ کو ناپاک رکھتا تھا، اس کے جسم پہ ناپاکی کے چھٹے پڑتے رہتے تھے لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اور دوسرا بندہ چغلی کھاتا تھا۔ چغلی کھانا بہت بڑا جرم ہے، چغلی کھانا بہت بڑا جرم ہے۔ یہ عالم برزخ کی خبریں ہیں۔ کس کی خبریں ہیں؟ یعنی قبر کے اندر کے حالات، میرا نبی وہ بھی جانتا ہے۔ چغلی کھانا اتنا جرم ہے جیسے قرآن کہتا ہے ایحب احدکم ان یاکل اللحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم میں سے کون پسند کرتا ہے جو اپنے سگے بھائی کا زندہ کا گوشت کھائے یا مردار کا گوشت کھائے؟ کون پسند کرتا ہے؟ پسند۔ چغلی کھانا اتنا جرم ہے، ہم تو خیر جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کو ہی نہیں چھوڑتے۔ مجھے سارا پتہ ہوتا ہے، مختلف جگہ پہ مختلف شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے دکانوں پر امام صاحب کو محلے گفتگو بنایا ہوتا ہے، ہم نے امام صاحب کی یہ کمزوری پکڑ لی، یہ کر لیا، وہ کر لی۔ او خدایا نکلو ان باتوں سے، کس کی طرف ہم چل پڑے ہیں، نکلو ان باتوں سے۔ یہ بڑی گندی باتیں ہیں، بندے کو برباد کر دینے والی باتیں ہیں۔ جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، آمنے سامنے بات کر لو، اس سے بندہ خوش رہتا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ جناب مجھے اب ایک بات یاد آ گئی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے کہا کہ فلاں بندہ آپ کی غیبت بڑی کرتا ہے۔ آپ نے بازار سے ایک مٹھائی کا ڈبہ لیا، اس کے پاس چلے گئے، اس کو مٹھائی کا ڈبہ دے دیا۔ پہلے تو وہ ڈر گیا کہ مجھے ماریں گے، میاں نہیں، تیرا بڑا شکریہ کہ تو اپنی نیکیاں میں مجھے دے رہا ہے۔ اس لیے غیبت کسی جس کی ہو رہی نا اس کا کچھ نہیں جاتا، جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں اس کا
کچھ نہیں جاتا، لیکن غیبت کرنے والے کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ بس یہ بات طے کر لیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، اللہ ہمیں عقیدہ اہل سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔